یہ جو میں نے ایک میسج فارورڈ کیا آپ کو حق بات کہ اگر بڑا بننا چاہتے ہیں تو پہلے تو اپنا دل بڑا کریں، اور وہ اس طرح سے کہ ہر طرح کے معاملے میں ہر جگہ اپنا دل بڑا کرتے ہوئے اگلے کو اسپیس دیتے جائیں. اس طرح ہم بہت آسانی سے سب کی نظروں میں بڑے بنتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو میرا دل چاہا کہ میں اس میسج کو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں کہ یہ بڑا بننا کیا ہے، دل کو وسعت دینے سے یہاں پہ کیا مراد ہے، دل کو ہم کیسے بڑا کر سکتے ہیں، دل کو بڑا کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا اسٹیپس لینے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. جی، تو ہمیں اس میں کیا کیا اسٹیپس لینے ہوں گے دل بڑا کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بہت ضروری ہے کہ ہم جیسے بینگ انسان، ہم جس ماحول میں، جس گھر میں، جہاں پہ ہم پرورش پاتے ہیں، جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جہاں پہ ہماری زندگی کے شب و روز گزر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہمارے ارد گرد بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بہت کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، بہت کچھ خلاف طبیعت ہو رہا ہوتا ہے، بہت کچھ خلاف مرضی ہو رہا ہوتا ہے، بہت کچھ ناگوار ہو رہا ہوتا ہے، بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ایسا بہت سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے دل پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں، ہم ان چیزوں سے اثر لیے بغیر رہ نہیں سکتے، رہ نہیں پاتے. ڈیفینیٹلی ہمارے دل و دماغ پر اس سب انوائرمنٹ کا اچھا خاصا اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور وہی باتیں، وہی چیزیں ہمارے دل میں بھی چل رہی ہوتی ہیں، ہمارے دماغ میں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ ریئیکشن، وہ جسے کہتے ہیں نا ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو وہ ریئیکشن بن کے ہماری زبانوں پہ بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے دل بڑا کرنے کے لیے کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کو، جسے کہتے ہیں نا جو ہماری خلاف مرضی بات ہو رہی ہے، خلاف طبیعت بات ہو رہی ہے، ناگوار بات ہو رہی ہے، ہم اس کو سہنے کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے اس میں کہ ہم اس چیز کو خاموش رہ کے برداشت کریں. یعنی خاموش رہ کے، ایک چھوٹا سا لیول ہے لیکن اچھا لیول ہے، کیونکہ یہی لیول جو ہے یہ پھر آپ کو آگے لے کے جاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے خاموش رہیں. ٹھیک ہے، اپنے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے خاموش رہ کر آپ اس کو سہنے کی کوشش کریں. پھر جو بھی کوئی برائی، جو غلطی نظر آ رہی ہے، آپ اس بندے کے لیے دعا کریں کہ یہ جو کچھ غلطی کر رہا ہے، یا یہ غلط ٹریک پہ اس وقت چل رہا ہے، غلطی کے اوپر غلطی کرتا چلا جا رہا ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے. یوں جب آپ اس کے لیے دعا کریں گی نا، تو آپ کے دل میں اس بندے کے لیے آیا ہوا کینہ، نفرت، غصہ، اس وقت جو بھی ہمارے دل میں چل رہا ہوتا ہے وہ جاتا رہے گا. ٹھیک ہے، وہ جاتا رہے گا، جو بھی غصہ، کتنا نفرت ہوگا وہ جاتا رہے گا. اور جیسے یہ میں نے 2 اسٹیپس آپ کو بتائے. اور تھرڈ اسٹیپ کیا کہ آپ ہو سکے تو، جیسے ہمارے بہت سارے قریبی رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم بہت زیادہ فرینک ہوتے ہیں، ہم ہر طرح کی بات بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں. جب آپ فیل کریں کہ اب آپ کا غصہ تھم گیا ہے، آپ کا دل قدرے بہتر سیٹنگ ہو گئی ہے، آپ کے دل میں جو بھی ناگواری تھی، نفرت تھی، غصہ تھا، جو کچھ چڑ تھی اس بات کو لے کے، وہ کچھ کم ہو گئی ہے، پھر آپ اس بندے کے ساتھ اسے پیار سے، محبت سے، کسی حدیث کے ریفرنس سے، کسی آیت کے ریفرنس سے، قرآن پاک سے لے کے، جو آپ کی اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بات ایسے غلط ہو گئی، ایسے یہ یہاں پہ آپ غلط تھے، اس طرح کر کے نا اگلے بندے کو تھوڑا سا احساس دلایا جائے، اسے پیار سے، محبت سے. یہ نہیں کہ ہم بڑا بننے کے لیے احساس دلائیں کہ جی ہمیں تو اتنا علم ہے، ہم نے تو اتنا کچھ سیکھ لیا. نہیں نہیں نہیں، وہاں پہ ایڈمٹ کریں کہ یہ غلطی اگر آپ سے ہوئی ہے تو مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، غلطی ہم سب سے ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں جو یہاں بات کر رہی ہوں، میں کہوں کہ مجھ سے نہیں ہوتی، بالکل غلط ہوگا. غلطی ہم سب سے ہو سکتی ہے، اور غلطی کا چانس رہتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اگلے بندے کو یوں اسپیس دیتے ہوئے کہ یہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی تھی، تو وہاں پہ اس کو پیار سے، محبت سے سمجھایا جائے. جی، تو پھر یہ پیار اور محبت سے سمجھانا جو ہوگا نا آپ کا، اگلے بندے کے دل پہ بہت اثر کرے گا. اور آپ کو کوئی ہیزیٹیشن ہو رہی ہے کسی سے بات کرتے ہوئے کچھ، تو اس میں بھی ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ دل ہی دل میں اللہ کو پکارتے ہوئے چھوٹی سی دل ہی دل میں دعا کر لیں کہ میرے اللہ، میں ہدایت کی غرض سے، میں اس بندے کو ہدایت کی غرض سے یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. میرے مالک، میرے مولا، میرے پروردگار، تو مدد فرمانا، تو میرا مددگار اللہ ہے، تو میری مدد فرمانا. اور اس طرح مدد مانگتے ہوئے آپ اس بندے کو وہ پوائنٹ پکڑائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے. ٹھیک ہے، یوں دل میں آئی ہوئی وہ نیگیٹیوٹی، وہ جو بھی ہوگی وہ جاتی رہے گی.
تو اس طرح کی پریکٹس مسلسل کرتے رہنے سے دل کو وسعت عطا ہوتی ہے. جب دل میں آئی ہوئی تنگیاں دور ہو جاتی ہیں، جب دل سے بغض کینہ جانے لگتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم درگزر سے کام لینا سیکھ جاتے ہیں، جب ہم چیزوں کو سہنا برداشت کرنا سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تب جب ہم صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، جب ہم شکر کی فارم میں آ جاتے ہیں، تو ہمارے دل میں وسعت آتی ہے. تب ہم کہیں جا کے اپنے دل کو بڑا کر پاتے ہیں، تب ہمارے دل بڑے ہوتے ہیں اور ہمارے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے. اور یہ دل میں وسعت پیدا کرنا پھر اللہ کریم کو بے حد پسند ہے، اور اللہ کریم خود ہی پھر ایسے بندے کو جو اپنے دل کو وسعت دیتا چلا جاتا ہے، اللہ کریم اس کو عزتیں بھی دلواتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بھی کر دیتا ہے. تو ایسے آج دل چاہا تھا کہ آج اس پوائنٹ کو اچھے سے ایکسپلین کروں. تو امید ہے کہ اب سب پیارے ساتھیوں کو یہ پوائنٹ بہت اچھے سے ایکسپلین ہو گیا ہوگا. اور دل کو وسعت دینے کے لیے سب سے جو بہت ہی مجھے خود کو بھی پیاری ٹپ لگتی ہے، وہ ہے لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے چلے جانا. ٹھیک ہے، معاف کرتے چلے جانا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظروں میں نہ رکھنا، نہ ہی ان کو جیسے کہتے ہیں نا دل میں جگہ دینا، بلکہ انہیں معاف کرتے چلے جانا صرف اس احساس سے کہ یہ غلطی سے ہوئی ہے. اور بہت سارے احساس ہو سکتے ہیں، ہر انسان کا اپنا ایک دل کا احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں، انسان ہے، بہت کمزور ہے، اللہ رب العزت بھی تو انسان کو معاف کر دیتا ہے نا. ہم گناہوں پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں، دن بھر کی روٹین میں کتنے کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت بھی تو ہمیں معاف کرتا ہے نا. ہر روز ایک نئی صبح ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، ہر روز رات کو نیند نصیب ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت بھی تو ہمیں معاف کر رہا ہے نا. اللہ رب العزت نے بھی تو توبہ کا در کھلا ہوا چھوڑ رکھا ہے نا. ہم کیوں انسانوں کے ساتھ اتنے سخت ہو جائیں؟ ہم کیوں آپس میں دشمنیاں پال لیں؟ ہم کیوں آپس میں نفرتیں کرتے رہیں؟ ہم کیوں آپس میں بغض حسد کینہ سے اپنے دلوں کو بھر لیں؟ ٹھیک ہے، یہ چیز دل کو تنگ کر دیتی ہے، یہ چیز دل میں غصہ نفرت کی آگ کو جلائے رکھتی ہے، بلکہ بھڑکائے رکھتی ہے. ٹھیک ہے، جتنا جتنا اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے، انشاءاللہ دل میں اسپیس آتی رہے گی، دل کو وسعت ملتی رہے گی. ٹھیک ہے، دل تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو اللہ اکبر ہے. تو اس دل میں اللہ کو بسانا چاہتے ہیں، تو پھر دل کو وسعت دینا ہوگی. دل میں وسعت آئے گی تو اللہ رب العزت بھی آئے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا یہ پوائنٹ سب کو بہت اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں وسعت پیدا کر دے، اللہ کریم ہم سب کے دل کی تنگیاں دور کر دے، اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں آئی ہوئی رنجشیں، بغض کینے، نفرتیں ختم کر دے، ہمیں آپس میں شیر و شکر کر دے. آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.